إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. اصل میں جو ہے نا ہم سٹارٹ کریں آخرہ سیریز. جو بھی آخرت کے حوالے سے احادیث آئی ہیں، قرآن کی آیات آئی ہیں، ان کو ہم ذرا پڑھیں اور ساتھ ساتھ غور و فکر کریں اور اپنے آپ کو امیجن کریں کہ ہم کہاں ہوں گے ان دس لانگ جرنی. ویئر ڈو وی اسٹینڈ دیئر. کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اس جرنی میں کہاں ہوں گے؟ اہل علم فرماتے ہیں، خصوصاً علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ قبر میں آپ کی سچویشن کیا ہوگی تو ابھی آپ دیکھیں آپ کی دل کی سچویشن کیا ہے. دل تنگ ہوتا ہے، ڈپریس ہوتا ہے، زیادہ ڈپریس ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کی باتیں جلدی بری لگ جاتی ہیں، مصیبتوں کو زیادہ ایبزارب کر لیتا ہے، ریئیکشنری زیادہ ہو جاتا ہے، تو انسان کی قبر میں بھی حالت تنگ ہوگی. دل وسیع ہے، اکوموڈیٹنگ ہے، اللہ کی طرف مائل ہے، اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ والا دل ہے، تو قبر میں بھی اس کے لیے انشاءاللہ وسعت ہے. اور جب قبر پہلا مرحلہ ہے، قبر میں وسعت ہے، تو آخرت میں انشاءاللہ وسعت ہی وسعت ہے. تو انسان ابھی پہچان سکتا ہے کہ میں آخرت میں کہاں کھڑا ہوں. لاسٹ لیکچر میں جو ہم نے بات کی تھی کہ پہلا جو انسان کا مرحلہ ہے جس کو قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے، وہ ہے انسان کی موت. اب انسان کی موت آنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ انسان نے اس موت کو یاد کرنا ہے کثرت سے. تو ہم نے کچھ ٹو ڈو ٹاسکس جو ہیں وہ کیے تھے. کچھ یاد ہے کسی کو کہ کیا کرنا تھا ہم نے؟ جی بتائیں کیا کرنا تھا. پہلی بات، دوسری بات کس نے کیا، کیا کرنا تھا؟ ہاں کیوں یہ دو نمازوں کو کیوں؟ صحیح ہے. اچھا 2 دن میں منیمم ایک دفعہ. اچھا باقی اگر جنہوں نے یہ بھول چکے ہیں وہ آج ابھی ریمائنڈر لگا لے میرے سامنے. رات کو کب سوتے ہیں؟ جس وقت سوتے ہیں اس وقت جو ہے وہ ریمائنڈر فار ڈیتھ. رات کو میں نے بتایا تھا کہ سونے سے پہلے موت کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اور صبح شام بھی جو ہے وہ، اگر تم صبح بچ جاؤ زندہ رہ جاؤ تو پھر یہ ایکسپیکٹ نہ کرنا کہ شام تک زندہ رہو گے. شام تک بچ جاؤ تو یہ ایکسپیکٹ نہ کرنا کہ صبح تک زندہ رہو گے. بہرحال بہت سی باتیں ہوئی تھیں کہ موت کو کیسے یاد کیا جائے، موت کو کثرت سے یاد کیا جائے، کتنا کثرت سے یاد کیا جائے، اور موت کی شدت کیا ہے. اب آتے ہیں کہ موت کو یاد کرانے والی چیز کیا ہے، یعنی وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے گی کہ ہم موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا کرتا تھا، تو بس ان قبروں کی زیارت کرو فإنها تذکر الآخرہ، کیونکہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی. قبروں کی زیارت جو ہے وہ انسان کو آخرت کی یاد دلاتی ہے. کیسے؟ انسان دیکھیں، انسان سنتا ہے. انسان کے سورسز آف نالج کیا ہے؟ سننا اور عقل، ریزن کرنا اور دیکھنا. قبروں کا جو قبرستان جانا جو ہے وہ کون سے سورس آف نالج سے انسان اپنے آپ کو ڈیتھ کی ریمائنڈ کرا رہا ہے؟ مشاہدے سے، آبزرویشن سے. یہ اہل علم فرماتے ہیں سب سے پاورفل چیز ہے ٹو ریمائنڈ یور سیلف فار ڈیتھ. ایک انسان موت کو یاد کرتا ہے رات کو، وہ کون سا سورس آف نالج استعمال کر رہا ہے؟ عقل کو، ریزن کو، ٹھیک ہے؟ کسی کے بارے میں سنتا ہے کہ اس کی موت ہو گئی یا قرآن پڑھتا ہے، وہ کیا ہے؟ خبر ہے، یعنی سنتا ہے. لیکن جو سب سے پاورفل سورس ہے وہ کیا ہے؟ قبرستان. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پاورفل سورس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ موت کو یہ یاد کراتی ہے. یعنی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ لیس الخبر کالمعاینہ، کہ خبر جو ہے وہ آبزرویشن کی طرح نہیں ہے. یعنی اس میں فرق ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ ڈائریکٹلی آبزرو کرتے ہو اور ایک چیز آپ سنتے ہو. ظاہر سی بات ہے جو آپ دیکھتے ہو وہ زیادہ پاورفل ہوتی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ دیکھنے کے تعلق سے ایک تو انسان قبرستان جائے، ٹھیک ہے، یہ بھی ڈال لیں ذرا، قبرستان جانا ہے. کون سے قبرستان؟ قریب میں کون سا ہے؟ کوئی اچھا سا صاف ستھرا سا جس پہ قبے شبے نہ بنے ہوں، جس پہ لائٹس وائٹس اور یہ ساری چیزیں نہ ہوں، شرک یا امور نہ ہو. بہرحال میرے علم میں جو ہے وہ ڈیفینس فیز 8 کا سیمیٹری ہے، وہ قبرستان ہے، وہاں پہ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، گئے کوئی؟ اچھا، آپ کے علم میں کوئی قریب ہے جہاں پہ بڑے بڑے مزارات نہ ہوں؟ جی عمر بھائی کچھ پتہ ہے؟ ہاں یہاں پہ نہیں ہے جہاں پہ میں بتا رہا ہوں. کہاں ہے؟ کافی آگے نہیں جانا نا، وہ تو کافی آگے تو مکہ میں بھی ہے. اچھا، تو بہرحال ابھی ہم نے جو ہے نا قبرستان جانا ہے، اور یقین مانے میرے خیال میں قبرستان صرف اس نیت سے کون گیا ابھی تک؟ آخرت کی یاد کی نیت سے، صرف تدفین کے لیے نہیں، آخرت کی یاد کی نیت سے قبرستان کون گیا ہے؟ کم لوگ ہیں بہت. ابھی اس عمر میں ابھی تک ہم ایک دفعہ بھی قبرستان نہیں گئے اپنی موت کو یاد کرانے کے لیے. یہ المیہ ہے، جانا چاہیے. ٹھیک ہے، جب آپ دیکھیں گے نا کہ یہ قبر ہے اور یہ صاحب قبر ہے جس کی اتنی بڑی بڑی ڈریمز تھی، اتنے بڑے بڑے خواب تھے، لیکن وہ یہاں پہ ہے، اور شاید اس کی خواہش بھی تھی کہ میں بڑی عمر میں توبہ کر لوں گا، لیکن وحیل بینہم وبین ما یشتہون، حائل آ گیا، بیریئر کھڑا ہو گیا، توبہ نہیں کر سکا. تو اہل علم فرماتے ہیں کہ جب دل سخت ہو جائے، جب دل سخت ہو جائے تو اس کے 4 علاج ہیں. پہلا علاج یہ ہے کہ وہ وعظ و نصیحت کی مجالس میں کثرت سے بیٹھا کرے. وعظ و نصیحت کی مجالس میں، یہاں پہ کیا ہے؟ سماع سے تعلق ہے، سننے سے، اس سننے سے دل نرم ہوتا ہے. اسی طرح دوسرا علاج جو ہے وہ ذکر الموت ہے، موت کا ذکر کرنا ہے، یہ دل کا عمل ہے. تیسرا جو طریقہ ہے وہ جو محتضرین ہوتے ہیں، یعنی جن کو موت کی سکرات حاضر ہو جاتی ہیں، ان کا مشاہدہ کرنا ہے. اور چوتھا قبرستان جانا ہے. یہ جو آخری 2 چیزیں ہیں یہ ڈائریکٹ آبزرویشنز میں سے آتی ہیں، اور یہ انسان پر اتنا پاورفل امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں، اس سے زیادہ کوئی نہیں کرتا. یہ 2 چیزیں آخری، پہلی 2 چیزیں، اب ظاہر سی بات ہے یہ جو 2 آخری چیزیں ہیں کون کون سی؟ قبرستان جانا اور جن پر موت کی کیفیت طاری ہے ان کو دیکھنا. یہ 2 ہر وقت اویلیبل نہیں ہوتی. پہلی 2 جو ہیں وہ عموماً جنرلی اویلیبل ہوتی ہیں. تو انسان کو ہر سورس آف نالج سے اپنے آپ کو، دل کو نرم کرنا چاہیے، کیونکہ دل جو ہے وہ باقی اعضاء جو ہیں اس کے لیے ایک ملک ہے، بادشاہ کی طرح ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر یہ دل صالح ہو جائے تو باقی سارے اعضاء بھی جو ہے وہ صحیح ہو جاتے ہیں. اہل علم کی مجالس، یہ جمعے میں انسان ذکر بیٹھتا ہے، اور اسی طرح یہ جو مجالسیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ وعظ و نصیحت کی مجالس ہیں. اس پہ انسان اپنی سچویشن کو دیکھے، غور و فکر کرے. اور جو جن پر موت کی کیفیت طاری ہوتی ہے یہ ہر وقت اویلیبل نہیں ہوتا، لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، کم از کم یہ دیکھ لیں. یوٹیوب پہ آپ کو مل جائیں گی اس طرح کی ویڈیوز، یوٹیوب پہ دیکھ لیں. وہ نہیں، ایک تو ہم سرچ کر رہے تھے نا تو کبھی کبھار ڈراؤنی قسم کی بھی آ جاتی ہیں، عجیب قسم کی، اس میں متس اور توہمات ہوتے ہیں. نہیں، اب ایسی کم ملیں گی آپ کو، لیکن جو سنجیدگی والی ہوں گی وہ ملیں گی آپ کو. تو کسی نے جو ہے وہ جس پر موت کی سکرات طاری ہیں اس کا کسی نے معائنہ کیا ہے؟ کچھ آپ سے ہم تجربہ لینا چاہیں گے، کیا ہوتا ہے اس وقت؟ مائک لیں ذرا، مائک دیں ان کو. قریبی رشتے دار جو آگے کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں ایک طبیعت خراب تھی، کینسر تھا. تو ان کی مطلب کہہ رہے کہ جو تھا بالکل لاسٹ میں کہہ رہے کہ ماتھے پہ پسینہ تھا، اور سانس جو ہے نا وہ جیسے ایک جیسے آواز آ رہی سانس میں.
جیسے ہوتا ہے نا سرکرے کی جیسی آواز غرغرہ. وہ آواز کی. اور بات یہ ہوتا ہے کہ بندہ بالکل فلیٹ ہے, کچھ نہ بات کر رہا ہے, کچھ بھی نہیں, بس سانس کی آواز, سانس چل رہی ہے اور تیز آواز آئی مانگے. یہ میں نے دیکھا. بہرحال یہ سکرات الموت پہ انشاءاللہ ہم آتے ہیں کہ موت کی جو سکرات ہوتی ہے وہ کیا ہے. یہ جو آپ نے کہا نا کہ ماتھے پر پسینہ, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے المؤمن یموت بعرق الجبین, کہ مومن جو ہے وہ پیشانی کے پسینے کے ساتھ فوت ہوتا ہے. اب یہ پیشانی پر پسینہ کیوں آتا ہے انسان کو موت کے وقت؟ جو مومن ہوتا ہے اس کو آتا ہے. اہل علم فرماتے ہیں کچھ وجوہات ہوتی ہیں, ان میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اپنے رب سے شرم آ رہی ہوتی ہے, اپنے رب سے ملنے. یعنی ایک جو مومن ہوتا ہے وہ خوف اور امید کی کیفیت میں مرتا ہے. خوف اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کی پکڑ نہ کر لے, اور امید اس چیز کی کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کی امید رکھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں. لیکن اہل علم فرماتے ہیں کہ حسن زن غالب ہونا چاہیے, جیسے کہ احادیث میں بھی آتا ہے مرتے وقت انسان کا حسن زن غالب ہونا چاہیے. کیونکہ عموماً ہوتا اس وقت یہ ہے کہ جب انسان اپنی موت کی کیفیت میں ہوتا ہے اور شدت تکلیف کی کیفیت میں ہوتا ہے, تو جب انسان کو بہت بڑی مصیبت آتی ہے نا تو وہ عموماً ہوپلیس ہونا شروع ہو جاتا ہے, امید کھو بیٹھتا ہے کہ بس میرے ساتھ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا اور میں تو جہنم میں جاؤں گا اور مجھے تو عذاب قبر ملے گا. تو اس وقت شیطان بھی اس کو جو ہے وہ یہ وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں, جیسا کہ میرا بندہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے ویسے ہی میں اس کے لیے ہوں گا. لہٰذا اس وقت اچھے لوگ بھی اپنے رب سے برا گمان کر بیٹھتے ہیں, اور یہ بالکل چیز صحیح نہیں ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنے رب کے بارے میں حسن زن رکھے. تو بہرحال پہلی وجہ جو انسان کے ماتھے پر پسینہ آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے سے ایک شرم ہوتی ہے. پھر جب اس کو بشارتیں دی جاتی ہیں, ملائکہ آ کے سلام کرتے ہیں, جنت کی بشارتیں دی جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست تھے اس دنیا میں اور آخرت میں, تو وہ بڑا خوشی سے خوش ہو جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اب میں اللہ تعالیٰ سے ملوں گا. تو اس کو کہا جاتا ہے نم, سو جا, بھی سکون سے سو جا, ایک وقت ہے کہ تجھے اٹھایا جائے گا اور پھر تیرا حساب کتاب لیا جائے گا اور پل صراط پہ ڈالا جائے گا. یعنی پورا ایک مرحلہ ہے, پھر تو اپنے رب سے ملے گا. یعنی جب اس کو بشارتیں دی جاتی ہیں تو وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے اور اپنے رب سے بھی اور کہتا ہے کہ اللہ اب بھی قیامت قائم کر دے. اور کچھ اس میں آتا ہے کہ اللہ مجھے چھوڑ دے, میں اپنے گھر والوں کو جا کے بتاؤں, یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی, ہے کاش میری قوم جانتی ہوتی. جب کہا جائے گا نا قیل ادخل الجنہ, جنت میں داخل ہو جا, تو کہا جائے گا, کہے گا وہ کاش میری قوم جانتی ہوتی. اللہ میں بتاؤں اپنے گھر والوں کو کہ میرے ساتھ کیا کیا تو نے, بما غفر لی ربی, کہ کس طرح سے میرے رب نے مجھ پر اکرام کیا اور معاف کیا ہے, وجعلنی من المکرمین, اور مجھے معزز اور شرف بخشا ہے. تو بہرحال یہ وہ پہلا مقام, مطلب انسان جب روح نکالی جا رہی ہوتی ہے اس کی تو اس کے ماتھے پر پسینہ ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ اس کو شرم آ رہی ہوتی ہے, دوسرا یہ کہ سکرات الموت کی مشقت ہوتی ہے, اس کی سختی ہوتی ہے. کتنی سختی ہوتی ہے اس پہ آتے ہیں. تیسری وجہ جو اہل علم پر آتے ہیں کہ ماتھے پر پسینہ جو ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ وہ عبادت کر کے بڑا ایک کہتے ہیں نا کہ ایک مزدور جب بڑی مزدوری کرتا ہے, محنت کرتا ہے اور پھر اجرت مانگنا آتا ہے تو یوں پسینہ پوچھتا ہے. تو یعنی اس نے دنیا میں بڑی اللہ تعالیٰ کو خوش کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے راتیں جاگی ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی ہیں, اللہ تعالیٰ بڑی عبادت میں کوشش کی ہے, اسٹرگل کیا ہے. تو آج اس کے ماتھے پر پسینہ ہے اس کوشش اور اس محنت کا کہ آج اس کو اس کی اجرت دی جائے گی. اور یہ جو انسان کو پسینہ آتا ہے سکرات الموت کی وجہ سے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مرض الموت میں تھے اور سکرات میں تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پیالہ پڑا تھا, اس میں پانی تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے سے پانی کو بار بار لے رہے تھے اور اپنے منہ پہ مل رہے تھے اور کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات, لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات, اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, موت کی بڑی تکلیفیں ہیں. اللہم اعنی علی سکرات الموت, اللہ میری موت سکرات الموت پر میری مدد فرما. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انگلی, اپنی پہلی انگلی شہادت کی انگلی اوپر اٹھا کے کہتے ہیں اللہم الرفیق الاعلیٰ, اے اللہ مجھے نیک لوگوں سے ملا دے.
تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اتنی تکلیف آئی تھی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بہت تکلیف تھی. اور یہ سکرات الموت جو ہے نا، سکرہ سے ہے. سکر کس کو کہتے ہیں؟ نشے کی کیفیت کو، نشے کو کہتے ہیں. جیسے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. اے لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا شدید ہے. اس دن ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پلاتے ہوئے بچے سے غافل ہو جائے گی، اس حال میں کہ وہ دودھ پلا رہی ہوگی، اور ہر حاملہ عورت اپنے حمل کو ساقط کر دے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے وہ نشے کی کیفیت میں ہوں گے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد، اللہ کا عذاب بڑا شدید ہوگا. یعنی جب شدت تکلیف ہوتی ہے اور بڑی مصیبت آتی ہے تو انسان کی عقل و حواس جو ہے وہ چلے جاتا ہے. جب عقل و حواس چلے جاتا ہے تو اسی کو سکرات کہتے ہیں. ٹھیک ہے. عموماً جب میں نے بھی ایک شخص ہیں، بلکہ میرے تایا ہی ہیں، جن کا میں نے جو ہے وہ سکرات الموت میں ان کا مشاہدہ کیا تھا. عموماً ایسا نہیں، کبھی کبھار ایسا نہیں لگتا کہ ان کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، بس وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ نشے کی کیفیت میں بالکل. لوگ کہتے ہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ انکانشیس ہیں. وہ انکانشیس نہیں ہوتے، وہ نشے کی یعنی وہ شدت تکلیف اور مصیبت میں انکانشیس ہو جاتے ہیں. جب یہی ہے نا، ہم یہاں پہ بھی پڑھتے ہیں، جب کسی کو بہت تکلیف ہوتی ہے تو وہ انکانشیس اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں بے ہوشی میں تکلیف نہیں ہوتی. تو یہ سکرات الموت جو ہے وہ بہت تکلیف ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ ان پر سکرات الموت طاری تھے، موت کی سختیاں، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیں ذرا اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں، کیا فیل کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پہاڑ میرے اوپر رکھ دیا گیا ہے اور سوئی کے ناکے سے میں سانس لے رہا ہوں. سوئی کے ناکے سے وہ سانس بھی جو ہے وہ نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ جو ہے اس وقت سکرات طاری ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اس موت کی اور موت کی سختیاں، کبھی غمرات الموت کا ہے، کبھی سکرات الموت کا ہے، کبھی سکرت الموت کہہ کے قرآن میں اس کے منظر کھینچے ہیں. تو کچھ قرآن میں جہاں جہاں موت کے اس طرح کی شدت اور سکرات الموت کے منظر آتے ہیں اس کا جو ہے وہ مطالعہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور آپ دیکھیں گے جب ظالمین وہ موت کی سختیوں میں ہوں گے. وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور ملائکہ اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوں گے، یعنی مار رہے ہوں گے ان کو. أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ. ملائکہ ان کو کہیں گے نکالو اپنی روح. اصل میں جو فاجر اور فاسق روح ہوگی نا وہ نکلے گی نہیں، وہ جسم کے اندر گھومتی رہے گی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے لیے کیا عذاب رکھا گیا ہے، تو وہ نکلے گی نہیں. تو ملائکہ اس کو ماریں گے، اور ایسے ماریں گے کہ اگر انس اور جن سن لیں، یعنی تمام انسانیت سن لیں، تو اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیں اور بے ہوش ہو پڑیں. یعنی سننے کی طاقت نہیں رکھتے، یہ ہماری فریکوینسی میچ نہیں کرتی، اتنا زور سے ان کو مار پڑتی ہے. ان کی روح جو ہے وہ نکالی جاتی ہے جیسے کہ ایک گیلی اون جو ہوتی ہے، یعنی ویٹ کاٹن، اس سے ایک سیک کو، لوہے کی سیک کو جو نکالا جاتا ہے، کس طرح سے پھٹ پھٹ کے نکلتی ہے، تو اس طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ ان کی روحوں کو نکالا جائے گا. سورہ قیامہ آپ سب سنتے بھی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے منظر کھینچا ہے. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق. کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں جب روح ہنسلی تک پہنچ جائے گی، یہاں تک. وظن انہ الفراق وقیل من راق، آس پاس لوگ کہیں گے کوئی تو اس کا علاج کر دے، ابھی تو اس کے بڑے خواب تھے، ابھی تو اس نے بڑا، ہمارے خواب کتنے بڑے آج کل، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، ہم نے جو ہے اگلے 10 سال میں اپنے آپ کو اس پوزیشن پہ دیکھنا ہے، اتنے بڑے بڑے خواب تھے. تو فیملی والے بھی اس میت سامنے پڑی ہوگی اور وہ سکرات الموت میں ہوگا، سب فیملی والے جمع ہو کے کہیں گے قیل من راق، ہائے اس کو کوئی ٹھیک کر دے، اس کو کوئی دم ہی کر دے. راق کہتے ہیں رقیہ سے ہے، رقیہ کرنے والا. کوئی مولوی صاحب آ جائیں ان پر کوئی دم شم کر دیں، ان کو سیٹ کر دیں، ان میں تو بڑے خواب تھے،
ابھی تو اس کا وقت نہیں تھا. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور وہ جو میت ہوگا اس کو یقین ہو جائے گا کہ رونے کا کوئی فائدہ نہیں. اب وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اب اس جدائیگی کا وقت ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی، یعنی اسے کفن پہنایا جائے گا. یہ سب منظر دیکھ رہا ہوگا. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اور اس کے رب کی طرف اسے اب لوٹنا ہے. چل، جو کچھ دنیا میں کیا تھا نا، اتنی بڑی زندگی دی تھی، کیا کیا تو نے؟ بڑے بڑے خواب ہی بنائے، بس دنیا کرنی ہے، دنیا کمانی ہے، یہ لینا ہے، وہ لینا ہے. اللہ کے لیے کیا کیا تو نے؟ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی آسانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان مومنوں میں شمار کرے کہ جس کی موت کی سختیاں آسان ہوں اور اس کی روح جو ہے وہ ایسے نکلے جیسے کہ مشکیزے سے پانی کے قطرے نکلتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے. وہ کیا کرتا تھا؟ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی. نہ نماز پڑھی تو نے، نہ تو نے ایمان لایا. تو یہ سمجھتا تھا یہ سب جھوٹ ہے، مولویوں کی باتیں، تو یہ سمجھتا تھا. اور تو اپنی فیملی میں بڑا گھمنڈ کر کے جاتا تھا کہ آج میں مولویوں کا مذاق اڑا کے آیا ہوں. سورہ مطففین میں پورا ہی منظر کھینچا ہے ایسے بندوں کا. یہ کوئی بات، انہو لحق الیقین، یہ بڑا حق یقین ہے، اس کو ابھی سے سیریس لیں. تو اپنے آپ کو ذرا تصور کریں، آپ جو ہے وہ اس پوزیشن پہ ہیں اور سب آپ کے ارد گرد جمع ہیں، جن کی فیملی، ان کے بچے، اپنے ماں باپ، کہاں گیا سب؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ کہے گا هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، یہ لو میرا نامہ اعمال پڑھو. إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، مجھے کل کو یہ یقین تھا کہ میرا حساب لیا جائے گا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بڑی فی عیشۃ راضیہ، وہ ہوگا بڑی کمفرٹ والی زندگی میں. فی غرق ہوگا، یہ نہیں فرمایا اس کے لیے اچھی زندگی ہے. فَهُوَ لَهُ عِيشَةٌ راضیہ، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فی عیشۃ راضیہ. یعنی اگر میں آپ کی زبان میں ترجمہ کروں، فل پارٹی میں ہوگا. فی فل پارٹی کر رہا ہوگا. قرآن کی جب ہم ان الفاظ کو دیکھتے ہیں نا، جنتیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں فرمایا، وہاں پہ فی کے الفاظ بہت آئے. فی غرق ہوگا، اس میں مگن ہوگا اپنی شغل میں. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، جنتی آج فی شغل میں ہوں گے، مزے اڑا رہے ہوں گے. فاکہون. بہرحال یہ موت جو ہے، موت کی جو سختی ہے، یہ اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر ایک نیک شخص ہے تو یہ موت کی جو سختیاں ہیں یہ ایک مومن کے لیے کفارہ ہے. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ موت الفجعۃ اخذۃ عسف، کہ اچانک موت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک پکڑ ہوتی ہے. اور بعض روایات میں اس کی توجیہ بھی ملتی ہے، یعنی اس کو ایکسپلین بھی کیا، اس کی وضاحت بھی ہے کہ جو اچانک موت ہوتی ہے ایک مومن کے لیے راحت ہوتی ہے اور ایک کافر کے لیے پکڑ ہوتی ہے. اور موت میں انسان کی جو تکلیفیں ہوتی ہیں، جب اللہ تعالیٰ ایک انسان کے لیے جنت میں ایک درجہ رکھ دیتا ہے، ایک لیول رکھ دیتا ہے، تو وہ اس لیول تک اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتا، تو اس پر موت کی سختیاں زیادہ کی جاتی ہیں، موت کی تکلیفیں زیادہ کی جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی سکرات آئیں. تو یہ وہ وقت ہے کہ انسان کو موت کی تکلیفیں آنی ہیں، موت کی پریشانی آنی. ہاں، وہ جو روح قبض ہوگی نا، اس میں مومن کو فیل نہیں ہوگا، لیکن جو موت کی سختی ہے وہ تو آئے گی، وہ تو سب کو آئے گی. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید. یہ موت کی سکرہ، موت کی سختی آ چکی. اللہ تعالیٰ پاسٹ ٹینس کو تعبیر کر رہے ہیں. وجاءت، یہ نہیں فرمایا ویجیء، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی سختی آ گئی. ہم کہہ رہے ہیں آئے گی تو دیکھیں گے،
اللہ کہہ رہے ہیں آ گئی، اٹس راؤنڈ دا کارنر. آپ کو پتہ ہے ہم میں سے کون اگلے ہفتے تک، کل تک زندہ رہے گا؟ کسی کو نہیں پتا. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما كنت منہ تحید، اسی سے تم بھاگا کرتے تھے. اور جی اچھی باتیں کریں، پازیٹیو باتیں کریں، موت کے بارے میں کیا بار بار لے کے بیٹھ جاتے ہیں؟ نہیں. اہل علم فرماتے ہیں اگر میں موت سے تھوڑا ٹائم بھی غافل ہو جاؤں تو میرا دل فاسد ہو جاتا ہے. تو بتائیے رہا تھا کہ ایک موت کی جو سختی ہے، جو تکلیفیں ہیں ایک مومن پر، اس کی گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ، تم میں سے کوئی اس حال میں نہ فوت ہو الا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہو، اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سنن ابی ماجہ میں یہ روایت صحیح ہے، سنن ابن ماجہ میں روایت ہے انس بن مالک سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک نوجوان شخص پر داخل ہوئے اور وہ اپنی نزاع کی کیفیت میں تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ ہاؤ ڈو یو فیل، کیف تجد، تو کیسے فیل کر رہا ہے، یعنی تمہاری فیلنگز کیا اندر کی. تو اس شخص سے، اس نوجوان نے، کون ہے یہ؟ شاب. بوڑھے لوگ صرف نہیں مرتے، نوجوان بھی مرتے ہیں. ارجو اللہ یا رسول اللہ، میں اللہ سے امید رکھ رہا ہوں یا رسول اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے اس کے ثواب کی، اس کی جزا کی. وخوف ذنوبی، اور ساتھ ساتھ مجھے اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دو چیزیں کسی دل میں جمع نہیں ہوتی مگر اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز دے دیتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے، اور اس سے بچا لیتا ہے جس کو وہ خوف رکھتا ہے. اہل علم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دو خوف کو ایک وقت ایک بندے کے دل میں نہیں ڈالے گا. یعنی اگر وہ دنیا میں ڈرے گا تو آخرت میں اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ دنیا میں سکون ہے، دنیا میں اس نے کوئی خوف کی زندگی نہیں گزاری، خشیت کی زندگی نہیں گزاری، تو آخرت میں اس کے لیے خوف ہی خوف ہے. اسی لیے سلف صالحین فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص موت کے وقت ہو نا، نزاع میں ہو، تو اس کو اس کے اچھے اعمال یاد دلائے جائیں، اس کو اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنے کو کہا جائے، اچھے گمان رکھنے کو کہا جائے. فضیل بن ایاس رحمہ اللہ فرماتے ہیں الخوف افضل من الرجا ما كان العبد صحیحا، جب بندہ ایک ہیلتھ یا صحیح سلامت ہوتا ہے تو اس سچویشن میں اس کے لیے خوف امید پر غالب ہونا چاہیے، لیکن جب وہ موت کی کیفیت میں ہوتا ہے تو امید خوف پر غالب ہونی چاہیے. اسی لیے اہل علم جو ہے وہ ایک دوسرے کو اس کے نیک اعمال گنایا کرتے تھے، تاکہ کیونکہ اس وقت جو ہے وہ بہت سارے اینیمیز ہوتے ہیں. جب وہ سکرات الموت میں ہوتا ہے نا تو اس وقت بہت سارے اینیمیز ہوتے ہیں. ایک تو شیطان ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ واقعہ کس نے سنا ہے؟ ابھی نہیں والا. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اپنی مرض الموت میں، سکرات الموت میں، اور کہہ رہے ہیں ابھی نہیں. ان کے بیٹے اور آس پاس شاگرد پوچھتے ہیں یا ابی عبداللہ، یا امام ابھی نہیں، آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ تو امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ابلیس آیا تھا میرے پاس اور کہہ رہا تھا کہ احمد تو مجھ سے جیت گیا، تو نے مجھے ڈیفیٹ کر دیا. تو میں اس کو بتا رہا تھا کہ ابھی میں گیا نہیں اس دنیا سے. کیونکہ اگر اس وقت اب دیکھیں شیطان بھی جو ہے وہ جب ائمہ کے پاس آتا ہے تو بڑے ہی ٹریپ کے ساتھ آتا ہے. اگر امام احمد ابن حنبل کہہ دیتے کہ ہاں میں جیت گیا تو اس میں کیا مسئلہ تھا؟ کبر آ جاتا میں جیت گیا تجھ سے. اور یہ آخر مومنٹ پر شیطان کوشش کرتا ہے کہ اس بندے کو پھسلا دے. تو اس لیے اس کو جو ہے وہ اچھے اعمال یاد کرائے جائیں، اور ایک انسان جو خود نظام میں ہے وہ بھی اپنے اچھے اعمال یاد کرے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھے. اہل علم جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ لکنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، جو تمہارے مرض الموت میں ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو. جو شخص مرض الموت میں ہے، لا الہ الا اللہ کی تلقین ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور اس کی فوت کے بعد بھی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جب قبر کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں
تو کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. یہ مرنے کے بعد کی نہیں ہے، یہ حالت نظام ہے. حالت میں نظام میں انسان نے، جو شخص حالت نظام میں ہے، اس کو بس ایک دفعہ کہنا ہے قل لا الہ الا اللہ. اہل علم کثرت کرنے سے منع کرتے ہیں، یعنی ریپیٹڈلی اس کو تلقین کرنا. کیوں؟ کیونکہ وہ حالت نظام میں ہوتا ہے اور وہ اتنی تکلیف میں ہوتا ہے کہ وہ اگر غصے میں آ گیا، ریئیکشن میں آ گیا تو کہے گا نہیں کہہ رہا. اور ایسے کیسز ہوئے ہیں، ایسے کیسز ہوئے ہیں کہ یہ ایک ایسے ہی کہ ایک انسان شدت ہے، یعنی ایک انسان پر پورا پہاڑ جیسی موت آئی ہوئی ہے، تکلیف آئی ہوئی ہے، اور آپ اس کو بار بار جو ہے وہ وعظ و نصیحت کر رہے ہیں. ایک دفعہ کر لیں بس کافی ہے. جیسے کہ دو شخص آپس میں جو ہے وہ لڑ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو ایک شخص کی جو ہے وہ آواز بلند ہو گئی، چہرہ لال ہو گیا، نسیں پھول گئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جا کے نہیں کہا کہ مجھے ایک کلمہ پتہ ہے اگر تم کہو گے تو تمہارا یہ غصہ چلا جائے گا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک کلمہ پتہ ہے اگر یہ شخص کہے گا نا تو اس کا غصہ چلا جائے گا. تو کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جا کے کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ غصے کی حالت میں وہ کچھ الٹا سیدھا کہہ دیتا، کفر ہو جاتا. اس لیے صحابی کو کہا، تو صحابی نے جا کے کہا. تو اسی لیے ہی اگر ایک شخص بہت حالت نظام ہے، بہت تکلیف دہ صورت ہوتی ہے، اس وقت اس کو ریپیٹڈلی تنگ نہ کیا جائے. وہ الٹا سیدھا جو ہے وہ کفر کر کے مر جائے گا آپ کی وجہ سے. ایک دفعہ انسان جو ہے وہ اپنے مردوں کو تلقین کرے، اور یہ مردوں کو تلقین جو ہے یہ حالت موت سے پہلے ہے، حالت سقرات میں ہے. ایسا نہیں کہ آپ جو ہے وہ دیکھیں کہ یار کوئی بھی ہاسپٹل میں لیٹا ہوا سب کو آپ جو ہے وہ تلقین کرنا شروع کر دیں. حالت نزا پہچانے، حالت نزا ہے. صحیح؟ سانس اکھاڑا ہوتا ہے، ہاں روح نکل رہی تھی. حالت نزا اصل میں یہ ہوتا ہے کہ روح جو ہے وہ نیچے سے نکلتی ہے. آپ کو پتہ چلے گا کہ پاؤں اکڑ جاتے ہیں، پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں بالکل، تو روح جو ہے وہ آہستہ آہستہ یوں نکل رہی ہوتی ہے، اور ملائکہ جو ہے وہ نکال رہے ہوتے ہیں اس کی روح کو، اور اوپر کی طرف سے نکلتی ہے. اسی لیے جب روح پوری نکل جاتی ہے تو آنکھیں جو ہیں وہ اوپر ہو جاتی ہیں. اگر گنہگار بندہ ہے تو اس کو توفیق ہی نہیں ہوگی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو صرف کلام مراد نہیں ہے، اس کی زندگی بھی دیکھی جائے گی. اب پوری زندگی اس نے غیر اللہ کو شریک کیا ہوگا، نظر و نیاز غیر اللہ کے نام پہ کی ہوگی، مزار گیا ہوگا، غیر اللہ کے آگے سجدے کیے ہوں گے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں گیا ہوگا، اللہ کو پکارتا نہیں ہوگا، اللہ کی توحید پر نہیں ہوگا، اور وہ آخر میں اگر لا الہ الا اللہ کہہ بھی دے گا تو یہ الفاظ سے لا الہ الا اللہ فائدہ نہیں دے گا. اس کی پوری زندگی دیکھی جائے گی. شیخ اگر یہ پوری زندگی جو آپ افکار بتانے اس کی کیے ہوں، لیکن اس کا جو خاتمہ ہے وہ جو ہے کلمہ حق پہ ہو اور وہ دل سے کہہ رہا ہو تو قبول ہو جائے. ہاں ہو سکتا ہے، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ پوری زندگی جہنمی والے اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ موت سے ایک بالش دور ہوتا ہے، پھر وہ اچھے اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. جیسے کہ ایک صحابی کا واقعہ بھی آتا ہے. ایک صحابی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اسلام قبول کیا، اور واپس گھوڑے پہ بیٹھے، اپنے سواری پر بیٹھے اور نکلنے لگے تو گھوڑا سلپ ہوا اور وہ بھی سلپ ہو گیا، اس کی گردن آ گئی اور وہ وہیں فوت ہو گئے. تو تلقین کی بات چل رہی تھی کہ مردوں کو جو ہے وہ، یعنی جو حالت نظام ہے، سکرات میں، ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جائے. ایک واقعہ جو ہے وہ ایک ذکر کرتے ہیں اہل علم، وہ آپ کو سامنے سناتا ہوں، آپ نے سنا بھی ہوگا. محدثین کا واقعہ، یعنی جن کی زندگی قال اللہ و قال رسول میں گزری، ان کی ڈیتھ دیکھیں کیسی آئی ہے، وفات دیکھیں، اللہ اکبر، رشک آتا ہے ایسی موت پر. ابو زرع الرازی بڑے محدث تھے، ابو زرع الرازی، ان کی وفات کا وقت آیا اور ان کے پاس ان کے شاگرد بیٹھے تھے، ابو حاتم الرازی، محمد بن مسلم وغیرہ اور شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، سارے محدثین، جہاں بزا بڑے بڑے محدثین، اڑنا بچھونا جن کا حدیثیں تھی. ابو زرع ان سب کے استاد تھے. حالت نظام ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ آپس میں اسٹوڈنٹس ڈسکس کر رہے ہیں، ہمارے جو شیخ ہیں
ان کو ہم تلقین کیسے کریں؟ شرم آ رہی تھی کہ پوری زندگی انہوں نے ہمیں تلقین کی ہے، پوری زندگی انہوں نے ہمیں سکھایا ہے، آج ہم کو کیسے تلقین کرے؟ شرم آ رہی ہے ان کو سکھانا. تو انہوں نے آپس میں یہ ڈیسائیڈ کیا ایک کام کرتے ہیں، وہ جو حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ حدیث کو سند کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور تم ایک جگہ رک جانا میں دوسری جگہ رک جاؤں گا تو شاید امام صاحب کو وہ حدیث یاد آ جائے گی اور وہ حدیث پڑھ لیں گے. تو جناب شروع ہوتے ہیں اور محمد بن مسلم جو کہ وہاں پہ ایک شاگرد تھے وہ کہتے ہیں کہ حدثنا الضحاک بن مخلد ابو عاصم، یعنی یہ پوری ایک سند کہلاتی ہے، چین آف نیریشن ہے. پہلے چین آف نیریشن ہوتی ہے، پھر اس کے بعد حدیث ہوتی ہے. جو حدیث ہم تک پہنچی ہے ہوا میں نہیں پہنچی ہے، سند کے تھرو پہنچی ہے، اور اس سند کا بڑا اہتمام کیا ہے. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ جو ہے وہ ایسی جی حدیث تو ہاں پہلے کے دور میں لکھی گئی اور یہ تو تاریخی واقعہ ہے، ایسی بات نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے حدیث کا مطالعہ نہیں کیا ہوتا اور جنہوں نے سند کو دراسہ نہیں کیا ہوتا، دیکھا نہیں ہوتا، ان کو پتہ نہیں ہوتا. یہ سند کی جو حفاظت ہے یہ دین حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ محدثین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کی حفاظت کیسے کی ہے. 1400 سال گزر گئے آج، اور آج تک وہ بات نہیں بدلی. یہ ایسی قوم کہاں ملے گی آپ کو جو اپنے بڑے کے اقوال کی اتنی حفاظت کریں؟ یعنی یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ او یہ حدیث تو پرانی باتیں، البتہ ایرسٹاٹل نے یہ کہا ہے، پلیٹو نے یہ کہا ہے. یعنی پلیٹو اور ایرسٹاٹل وہ جو ہوائی بات ہے اس نے یہ کہا، اور حدیث کے بارے میں جی یہ تاریخ ہے. بہرحال سند پڑھنے لگتے ہیں. محمد بن مسلم جو کہ ان کے شاگرد ہیں وہ پہلے سند پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ضحاک نے بتایا، ضحاک کو جو ہے وہ عبد الحمید بن جعفر نے بتایا، اور عبد الحمید بن جعفر کو صالح بن ابی، اب ابی کیا آگے رک گئے، آگے کراس نہیں کیا. پھر ابو حاتم الرازی، یہ ان کے دوسرے شاگرد ہیں، وہ اس کو اپنی چین آف نریشن سے سناتے ہیں. کہتے ہیں حدثنا بندار قال حدثنا ابو عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی. اب وہ بھی صالح بن ابی پر رک گئے، یعنی دونوں نے اپنی اپنی چین آف نریشن سے حدیث کو سنایا. ٹھیک ہے، اپنے اپنی چین آف نریشن سے سنایا. لیکن جو حدیث جہاں پہ ایک راوی پہ آ کے رک گئی تھی وہ کیا تھی؟ صالح بن ابی. یہ کیا ہے یہ نہیں پتا. ولم یجاوز، وہ اس کے آگے نہیں بڑھے، سب خاموش رہے. ابو زرع الرازی جو کہ موت کی نظام ہے، اللہ اکبر، وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں، اچانک سنی سند آ گئی نا، حدیث آ گئی، مطلب کی بات آ گئی، فوراً کھڑے ہو گئے نبی کا فرمان بتانے کے لیے. کہتے ہیں حدثنا ابو عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی عریب. آگے بتا دیا کون ہے؟ ابی عریب ہیں. عن کثیر بن مرہ الحضرمی عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا فوت ہو گئے وہ دخل الجنہ. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اتنی محنتیں کی تھیں. کیا آخری ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر ان کی وفات ہوئی ہے. محدث سے نا، صبح شام کیا ہی یہی تھا، جانتے ہی قال اللہ و قال رسول کے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی موت نصیب فرمائے. سوال یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ ہمارا ایمان ہے کہ لا الہ الا اللہ پر خاتمہ اسی انسان کا ہوگا جو اس کو ڈیزرو کرتا ہے. مطلب ہم ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ اگر ایک شخص اس نے اپنی زندگی میں گناہ کیے اور اس کا خاتمہ بھی لا الہ الا اللہ پر اگر ہوا پھر بھی اس کا حساب ہوگا، ہم اس بات کو کیسے مان سکتے ہیں کہ اگر اس نے زندگی میں اس نے صرف گناہ کیے اور کوئی نیک عمل ایسے نہیں کیا تو یہ ماننا ٹھیک ہے کہ اس کا خاتمہ بھی لا الہ الا اللہ پر ہو سکتا ہے؟ ہم تو اسی چیز کو مانیں گے کہ جس انسان نے اپنی زندگی میں نیک عمل کیے وہ ڈیزرو کر رہا ہے اس لا الہ الا اللہ، اس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوگا. تو یہ اس چیز پہ کلیئر کرتے ہیں. یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ اس کا لا الہ الا اللہ سچا ہے یا نہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ تو اس شخص کو ملے گا نا، ہاں، اس شخص ڈیزرو کرتا ہے جس نے اپنی زندگی میں نیک عمل کیے. جس نے اپنی زندگی میں نیک عمل نہیں کیے وہ ہم کیسے مان سکتے ہیں کہ وہ شخص لا الہ الا اللہ اس کو خاتمے میں وہ پڑھ سکتا ہے؟ ایسا ہے کہ توفیق نہیں ملتی ہے. ابن القیم رحمہ اللہ اس طرح کی بہت سے واقعات نقل کرتے ہیں اپنی کتاب میں کہ کسی کو موت کی تلقین کی گئی تو وہ
جواب میں کہہ رہا ہے جی میں نے اتنے کا لیا اور اتنے کا بیچا اور اس پر وہ فوت ہوا. کسی ایک کو موت کی تلقین کی گئی تو وہ گانے گنگنانا شروع ہو گیا. جو جیسی زندگی گزارتا ہے اس کا خاتمہ ایسا ہوتا ہے. ایک انسان نے پوری زندگی کاروبار میں لین دین میں اور اللہ سے غافل رہا تو اس کی موت بھی ایسی ہوتی ہے. بلکہ ایسے بھی کچھ تھے کہ جیسے کہ حال میں کچھ بتاتے ہیں کہ جن کو موت لا الہ الا اللہ کی تلقین کی گئی تو وہ سگریٹ مانگ رہے ہیں, پوری زندگی نشے میں گنگنا رہا ہے. تو جیسی انسان زندگی گزارے گا, اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے. جیسی زندگی اس نے گزاری, انما الاعمال بالخواتیم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمے پر ہے, اور خاتمے کا دار و مدار کس پر ہے؟ زندگی کیسے گزاری ہے اس نے. جیسی زندگی ہوگا ویسے خاتمہ ہوگا. ہاں کچھ لوگوں کے لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ موت سے پہلے, جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے استعملہ, اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کرتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کا استعمال کرنا کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو نیک اعمال کی توفیق دے دیتا ہے اس موت سے پہلے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے عسلہ, اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو شہد کی طرح میٹھا بنا دیتا ہے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی لوگ اس کے ارد گرد جو ہے وہ اچھا محسوس کرتے ہیں, یعنی لوگوں کو فائدہ دینا شروع کر دیتا ہے, تبلیغ شروع کر دیتا ہے, اور پھر اس کی موت آ جاتی ہے. جی ہاں 99 قتل, ہاں اس نے بھی ایسا ہی ہے, لیکن اس نے نیت تو پہلے سے کر لی نا. مطلب ایسا کہیں کہ پوری زندگی اس نے گناہ کیے اور موت کے وقت جو ہے وہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا. تو دیکھیں ہمیں اس بارے میں مکلف نہیں ہے کہ ہم یہ پہچانیں کہ آیا کہ اس کی موت خیر پہ ہوئی ہے, نہیں, ہمیں اپنی فکر کرنی ہے. رول کیا ہے؟ رول یہ ہے کہ اگر جیسی زندگی گزارو گے ویسا ہی خاتمہ ہوگا, یہ رول ہے. ایکسیپشنز اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کو کون روکنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے ایکسیپشنز وہ اس کی حکمت کی بنیاد پر ہے. دیکھیں یہ بات بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان بہت نیک ہو سکتا ہے لیکن اس کی زبان پر کلمہ نہ آیا ہو, ہوتا ہے, کافی دفعہ ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو کلمہ پڑھ کے نہیں گیا وہ اب جنت میں نہیں جائے گا, ایسی بات نہیں ہے. یا جس کے ماتھے پر پسینہ نہیں آیا وہ جنت میں نہیں جائے گا, ایسی بات بھی نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو آتا ہے, بہت سے لوگوں کو نہیں بھی آتا. بہت سے لوگوں کو مطلب حالت نزا ایسی ہوتی ہے کہ وہ بالکل ہی بے ہوشی والی ہوتی ہے, وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تو وہ دل سے کہہ رہا ہوتا ہے. یعنی اصل اہل علم فرماتے ہیں اصل مقصد یہ ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہو اس حال میں کہ تمہارے دل میں اللہ کے سوا کوئی اور نہ ہو, کوئی اور اللہ. اب وہ دل کی کیفیت ہے, تو دل میں اگر اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے. میں اپنی پرسنلی جانتا ہوں جو مطلب ہے توحید پہ پکے اور باتیں بھی کرتے ہیں لیکن عمل نہیں, مطلب نماز نہیں پڑھتے اور کوئی اتنے خاص تعلقات میں بھی اتنے اچھے نہیں, اور تعلقات میں اچھے نہیں ہیں. اچھا مطلب رشتہ داری نبھانے میں اچھے نہیں ہیں. ہاں بھائی تو اس کو تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ توحید پر ہے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ توحید پر تو نہیں, ہو تو کفر پہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اور ہمارے درمیان جو فرق کرنے والی ہے وہ ترک الصلاۃ ہے. یعنی کافر اور مسلمان کے درمیان جو ڈفرینشیٹنگ لائن ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے. من ترک صلاۃ فقط کفر, جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے. توحید صرف سوچ کا نام نہیں ہے. توحید اگر آپ اللہ تعالیٰ کو سنگل آؤٹ کر رہے ہو تو کس کے ذریعے کر رہے ہو؟ نماز کے ذریعے, دعا کے ذریعے, عبادت اور قربانی کے ذریعے. یعنی سنگلنگ توحید کیا ہے؟ توحید از سنگلنگ آؤٹ اللہ ان واٹ؟ ان یور سوچ. بس یہ توحید ہے؟ نہیں, یہ توحید نہیں ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ توحید یہ ہے کہ بس وہ شرک نہیں کرتا, اس کا مطلب یہ توحید پر ہے. یہ توحید ایک عملی چیز ہے. وحد یوحد توحیدا, ٹھیک ہے. تو سنگلنگ آؤٹ اللہ ان عبادہ. اب لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق. اب معبود اسم مفعول ہے, عابد معبود ہوگا تو عابد بھی ہوگا, اور عابد ہوگا تو عبادت بھی ہوگی. یہ تین چیزیں لازم ملزوم چلیں گی. معبود ہے تو عبادت ہے, عبادت ہے تو عابد بھی ہے.
اب وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی معبود ہے برحق نہیں سوائے اللہ کے, تو اس کا مطلب, اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کو صرف معبود مانتا ہے لیکن اپنے آپ کو عابد نہیں مانتا. یہ کانٹرڈکشن ہے. یہ جو ایکسیڈنٹل موت ہوتی ہے, جیسے روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور فوراً سدن جاتے ہیں, کچھ پتہ بھی نہیں. ہاں, یہ وہ اچانک موت ہے, یہ مومن کے لیے راحت ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ کا ٹائم ہی مطلب پتہ ہی. دیکھیں لا الہ الا اللہ کا ٹائم, یہ آپ کو لگ رہا ہے نا, اب وہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی روح فوراً سے نکل گئی, ایسا تو نہیں ہوتا. آپ کو لگ رہا ہے, وہ ملائکہ اس کی روح نکال رہے ہوتے ہیں, وہ حالت نظام ملتی ہے اس کو. ٹھیک ہے, اگلے ہفتے جو ہے نا, اب انسان کو جب قبر میں دفنایا جاتا ہے تو قبر میں کیا معاملات پیش آتے ہیں, کیا سوالات ہوتے ہیں, کیا جوابات دیے جاتے ہیں. بڑی حدیث ہے اور بڑی اچھی حدیث ہے, بڑی ایمان بوسٹنگ حدیث ہے, صحیح بخاری کی, برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اس میں پوری ایک زندگی کا گویا کہ ایک منہج دیا ہوا ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے. ان 3 سوالات میں کیا ہے, مومن کیسے جواب دے گا, کافر کیسے جواب دے گا, کیا معاملات ہوں گے قبر میں, آیا کہ عذاب قبر حق ہے یا نہیں ہے, ہمیں تو نہیں دکھتا, سائنس سے ثابت نہیں ہے. یہ ساری انشاءاللہ باتیں اگلے ہفتے ہم کریں گے. سوال جوابی تو چل رہا تھا, اور چلیں پوچھ لیں آپ. آف ٹاپک سوال ہو, شرط یہ ہے کہ ابن سینا, ابن رشد, فلاسفہ, متکلمین, یہ سوال نہ ہو. جی, پھر تو ان کے پاس سوال ہی نہیں ہوں گے جناب. اب تو سوال ہی نہیں ہے, میرا تو دین ہی ہے, میرا تو دین ہی کل دین یہ ہے. اب تو سوال ہی نہیں ہوں گے, میں کیا کروں گا سوال. مائک 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 مائک. یہ ابھی ہم اس کی بات کر رہے ہیں قبرستان جانے کی, تو جو بندہ مائنڈ میں قبرستان آئے گا وہ ایسی چلے جائے وہ قبرستان, یا کچھ گول بنایا یا کچھ چیزیں کرے ادھر جا کے, قبرستان جائے تو مطلب گول بنائے, قبرستان چلا جائے. قبرستان, ہاں یہ بات یاد دلائی. اچھا بھائی, یہ ہم قبرستان جانا جو ہے نا, اب ہم نے اگلے ہفتے میں جس سے پوچھوں گا وہ انشاءاللہ ہر کسی نے وزٹ کیا ہوگا قبرستان. ٹھیک ہے, قبرستان جائیں گے جی. ہاں ہاں, مطلب یہ جو اس طرح کے جیسے کہ یہاں طارق روڈ پہ جو قبرستان ہے نا, اس پہ نہ جایا جائے. مطلب اس سے تو انسان کو کراہیت آ رہی ہے کہ وہاں پہ اتنے شرکیہ امور ہیں اور مزارات بنے ہوئے ہیں, سیدھی سادھی قبریں ہیں ہی نہیں, کوئی نہیں جانتا. ہاں ہاں, ایسا کر لیں اگر ہے تو, مجھے نہیں پتا میں, لیکن ہر کسی نے بھی قبرستان جانا ہے اور وہاں پہ جا کے کیا کرنا ہے, ہاں پونڈر کرنا ہے. یہ غور و فکر کرتے کیسے ہیں, کیسے کرتے ہیں؟ مائک دیں ان کو, غور و فکر کیسے کرتے ہیں جی؟ ہوتا تو نہیں, ہونا ہے, ان کی جگہ ہوتا تو ہونا ہے. میں نے یہ جو ہے نا, یہ میری ہے. آپ کو پتا ہے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ اپنے گھر میں بڑے متقی اور زاہد انسان تھے, بڑے عالم دین تھے. ان کو جو ہے بادشاہ وقت نے گھر کا آفر کیا کہ آپ کے لیے ہم نے گھر ہم آپ کو گفٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے بھی گھر لیا ہے تو میں وہاں پہ شفٹ ہوں گا. تو جب وہ بادشاہ سلامت چلے گئے جی, تو شاگردوں نے پوچھا شیخ صاحب آپ نے کہاں پہ گھر لیا, ہمیں تو نہیں بتایا. کہاں میں نے وہاں پہ قبر خرید لی ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنی زندگی میں وہ قبر خرید لیا کرتے تھے بھائی, اور جاتے تھے. دیکھو یہ اب کتنا پاورفل چیز ہوگی کہ آپ نے قبر خرید لی اپنے لیے اور جا رہے ہیں, یہ آپ کی جگہ ہے 100% فار شور. کتنی پاورفل چیز ہے یہ, ہلا نہیں دے آپ کو.
آپ قبرستان میں جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے یہ جو ہے نا یہاں پہ میں نے آنا ہے, یہ جو ہے ہلا دے گی آپ. قبر خرید لیں اگر کر سکتے ہیں تو بابا کو کہیں بابا جی قبر خرید کے دیں مجھے, پہلے تو یا خود خرید لیں. نہیں مرنا آپ کو اللہ کی تقدیر سے مریں گے, آپ ابھی نہیں مر رہے ہیں. مطلب ہاں مطلب یہ ہے کہ اپنے موت کے لیے تیاری کر لیں اور قبرستان میں انسان جا کے دیکھے. واقعی ایک ہم ان کو الفاظ میں نہیں بیان کر سکتے, واقعی ایک بڑی کفا بالموت واعظا, موت نصیحت کے لیے کافی ہے. بہت سے لوگ جو ہے نا موت سے ڈرتے ہیں. ایک کافر موت سے نہیں ڈرتا ہے. کیوں ڈرتا ہے پتہ ہے؟ کیونکہ ہاں دنیا کی پارٹی ختم ہو گئی. اور بہت سے مسلمان بھی اسی لیے ڈرتے ہیں, اس لیے نہیں ڈرنا چاہیے. بہت سے مسلمان ڈرتے ہیں کہ یار میرے پیچھے بچوں کا کیا ہوگا, میری فیملی کا کیا ہوگا, یعنی وہی دنیاوی ٹینشن ہوتی ہیں ساری. مسلمان اس چیز سے کیوں ڈر رہا ہے؟ اگر ڈرنا ہے تو کس چیز سے ڈرے گا وہ؟ سکرات الموت سے, موت اور قبر کے عذاب سے, منکر نکیر یہ سوالات سے, اس چیز سے انسان کو ڈرنا ہے. کون سوال کر رہا تھا؟ اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا, قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا. یعنی وہی ہے جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے, جو شخص نماز کی حفاظت نہیں کرتا, وہ کل کو فرعون, قارون, حامان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. تو یعنی یہ وہی ہے کہ کل جس طرح سے انسان جس کے ساتھ اس کا لگاؤ ہوتا ہے اس کے ساتھ کل دوبارہ اٹھایا جائے گا اور میدان محشر میں اس کے ساتھ ہی رہا جائے گا. اب ایک شخص مسلمان ہے, نماز کبھی کبھار پڑھ لیتا نہیں پڑھتا, یہ حفاظت نہیں ہے نماز کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں الفاظ فرمائے نا وہ نماز کی حفاظت ہے, نماز پڑھنے کے بارے میں نہیں ہے. تو نماز کی جو حفاظت بھی نہیں کرتا وہ فرعون کے ساتھ ہوگا. اسی لیے ایک شخص آیا, ایک عرابی آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ متی الساعہ, قیامت کب آئے گی؟ یا رسول اللہ متی الساعہ, قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اعددت لها, تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کہا میں نے تو بہت سارے روزے, نمازیں اور صدقات, یعنی فرض یعنی نفل, یعنی بہت ساری نفل نمازیں, صدقات اور روزے تو نہیں ہیں, لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کل کو تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث سن کے اتنی خوشی ہوئی, اتنی خوشی کسی سے نہیں ہوئی, کیونکہ ہم اللہ کے نبی سے, اللہ تعالیٰ سے, اللہ کے رسول سے, ابو بکر سے, عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت کرتے ہیں. تو صرف محبت جو ہے وہ زبان کا نام نہیں, تو یہی ہے کہ ایک انسان جس کی پیروی کرتا ہے, آج دیکھیں اسپورٹس مین کی لوگ جو ہے وہ اس کو رول ماڈل بناتے ہیں. کس کو آپ کے دل میں کون ہے whom you look up to, you follow them, کون ہے؟ مسلمانوں کے لیے صرف ایک ہی ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اور جو صحابہ اور سلف صالحین ہیں وہ ہم ان کو اس حیثیت سے دیکھتے ہیں کہ how they look up to Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, the same way we are going to look up to Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی وہ جس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رول ماڈل بناتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنانا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہم رول ماڈل ان کو جو صحابہ کو بناتے ہیں وہ الگ سینس میں بناتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بناتے ہیں وہ الگ سینس میں بناتے ہیں. لیکن اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا رول ماڈل ہم نے کسی اور کو بنا دیا تو یہ کفر ہے. موت کے دیکھیں, ایک تو جو ہے شہید ہے نا, شہید کو تکلیف نہیں ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے, میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا آپ کو, روح نکلنے میں اور اس میں جو ہے وہ شہید کو تکلیف نہیں ہوتی, کیونکہ شہید کو عموماً جو لگتا ہے نا کہ اس کا مطلب اس کو وار کیا جائے گا اور اس کا گلا کٹ جائے گا تو اس کو تکلیف ہوگی, تو الجزاء من جنس العمل, اس خوف کی وجہ سے اس کو پھر تکلیف نہیں دی جاتی. اور دوسرا جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, اللہم اعنی علی سکرات الموت, اللہ میری مدد کر موت کی سکرات پر, موت کی تکلیفوں پر.
اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ تکلیف ایسی ہے کہ جو کہ آنی ہے. اب جیسے کہ ایک سکرات الموت ہے اور ایک قبر کا دبانا ہے, یہ دو وہ تکلیفیں ہیں جو کہ ہر انسان پر آنی ہیں. اور یہ کیوں ہے؟ یہ آزمائش ہے, یہ ابتلا ہے. جیسے کہ دنیا کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں نا, ایک مومن کے لیے وہ باعث صبر ہوتی ہے اور اس پر اس کو اجر ملتا ہے. تو اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے کہ ایک بچے کی قبر کی طرف اشارہ کیا, اگر کسی کی قبر کسی کو چھوڑتی تو اس بچے کی قبر بچے کو چھوڑ دیتی. اور اسی طرح سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جنگ احزاب کے موقع پر شہید ہوئے تھے, جن کی روح جب نکلی تھی تو عرش ان کو ویلکم کرنے کے لیے ہل گیا تھا, عرش ہلا تھا خوشی سے, اور ملائکہ ان کا جنازہ اور کفن کے لیے اترے تھے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کی قبر نے دبایا تھا, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی کی قبر کسی کو چھوڑتی تو سعد کی قبر چھوڑتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر دبائے گی ہر بندے کو, اور یہ ایک آزمائش ہے. اگر ایک مومن ہے تو اس کے لیے درجات میں بلندی ہے اور گناہوں کا کفارہ ہے, اسی طرح موت کی سکرات بھی. تو اگر تو ہمیں اس چیز سے گھبرانا چاہیے کہ اگر یہ سکرات الموت ایز اے پنشمنٹ ہے یا ایز اے ریوارڈ ہے. ایز اے پنشمنٹ ہے تو ہمیں گھبرانا چاہیے, ایز اے ریوارڈ ہے تو ابھی کی آزمائش بہت بہتر ہے بنسبت جہنم کی اور میدان محشر کی. یعنی ایک انسان کے کچھ گناہ رہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سکرات الموت سے آزماتا ہے. موت کی سختیوں پہ بھی اگر اس کے گناہ رہ جاتے ہیں تو پھر قبر کے عذاب سے اس کو آزمایا جاتا ہے. اس کے بعد بھی اس کے کچھ گناہ رہ جاتے ہیں تو میدان محشر میں اس کو تکلیفیں کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا, کچھ لوگ اپنا پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, کچھ لوگوں کا پسینہ یہاں تک ہوگا, کچھ لوگوں کا ٹخنوں تک ہوگا, کچھ لوگوں کا گھٹنوں تک ہوگا. تو میدان محشر میں ان کو جو ہے وہ آزمایا جاتا ہے. حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے میدان محشر میں اتنی تکلیف ہوگی کہ وہاں لوگ کہیں گے کہ یا اللہ تو ہمیں جہنم میں ہی ڈال دے اور یہاں سے بچا لے. یعنی ان کو یہ لگے گا کہ جہنم ہلکا عذاب ہے. پھر اگر میدان محشر میں بھی ان کے گناہ نہیں دھلتے تو پل صراط پر جو ہکس لگے ہوئے ہیں ان کے ذریعے ان کو نوچا جائے گا اور گرتے پڑتے جائیں گے. اور اگر پل صراط کے ذریعے بھی ان کے گناہ نہیں دھلتے تو پھر ان کو جہنم میں جلایا جائے گا جب تک کہ ان کے گناہ نہ دھل جائیں, اور پھر جنت میں ڈالا جائے گا اگر وہ توحید پر ہے تو. پڑھنے سے پہلے کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگے اپنے گناہوں کے لیے اور امید کرے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے گناہ معاف کر دیں گے, وہ بندہ بھی کیا اس چیز سے گزرے گا؟ دیکھیں یہ جو غرغرہ کی موت ہوتی ہے نا, جو غرغرہ ہوتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کی توبہ قبول ہوتی ہے جب تک کہ غرغرہ نہ ہو. یعنی غرغرہ کیا ہوتا ہے؟ جب روح یہاں تک پہنچ جاتی ہے. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق, یہ وہ کیفیت ہے کہ اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. اور اسی موقع پر فرعون نے بھی توبہ کی تھی, اور اس سے کہا گیا تھا الان, اب تو توبہ کر رہا ہے, تو نے تو پچھلی پوری زندگی گناہ کی گزاری ہے. اور پتہ ہے اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سنن ترمذی کی روایت ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے آ کے مجھے بتایا کہ آپ دیکھتے یا رسول اللہ میں سمندر کی مٹی لے کے کس طرح سے فرعون کے منہ میں ڈال رہا تھا, اس خوف سے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو نہ آ جائے. اللہ کی رحمت اتنی وسیع, اور جبریل امین سب سے مقرب فرشتے ہیں, اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس بدبخت نے اتنا, یعنی یہ سب سے بڑا ملحد گزرا ہے پوری انسانیت کی تاریخ میں, سب سے بڑا ملحد, انا ربکم الاعلی, یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا. بچوں کو ذبح کیا اس نے, یعنی کیا اس کا ظلم تھا. تو جبریل امین کو اللہ کے لیے غیرت آ گئی کہ یہ بندہ جو ہے نا اس کو ملنا چاہیے عذاب. تو کہہ رہے تھے کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ آپ دیکھتے میں کس طرح سے اس کے منہ میں مٹی ڈال رہا تھا کہ یہ توبہ کرے اور اللہ اس کی توبہ نہ قبول کر لے. اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے. تو بات یہ کر رہا ہوں کہ لیکن اس وقت غرغرے کے بعد توبہ اگر کوئی انسان کرتا ہے تو قبول نہیں ہوتی. 2 ایسے وقت ہیں جب توبہ قبول نہیں ہوتی, جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور جب انسان ملائکہ کا معائنہ کر لے گا. غرغرے میں فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے, ملائکہ کو. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد, تو بڑی غفلت میں تھا, آج ہم نے تیری نگاہیں بڑی تیز کر دی ہیں اور تو بڑا واضح دیکھ رہا ہے. تو
اپنے سامنے وہ ملک الموت کو دیکھ لے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی انشاءاللہ اگلی دفعہ ذکر کریں گے اس کو, کہ جب ایک بندہ جب حالت یعنی موت غرغرے میں ہوتا ہے تو ملائکہ آ جاتے ہیں اور ایک ملک الموت آتا ہے اور ایک تاحد نگاہ دیگر ملائکہ آتے ہیں جو کہ ان کی روح اوپر لے جاتے ہیں. اور جو فاسق فاجر ہوتا ہے وہ سیاہ چہرے میں ملائکہ آتے ہیں اور وہ ڈر جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے یا توبہ کرتا ہے, لیکن اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا جاتا. دیکھیں میں ایڈوائس یہ کروں گا کہ یہ جو یوٹیوب اور تصویریں, اس لیے میں نے یوٹیوب کا آپ کو لاسٹ حل دیا اور تصویروں کا لاسٹ حل دیا, کیونکہ ایک انسان کے اندر جو ہے نا وہ مطلب اس طرح کی کیفیت ہونی چاہیے کہ وہ دل ہی سے غور و فکر کرے اور اعتبار کرے, یعنی اس کو کوئی چیزیں دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے. اس چیز کی ٹریننگ بنائے کہ بغیر دیکھے وہ اس کو جو ہے وہ موت یاد آ جائے ان چیزوں کی, یعنی وہ ان چیزوں پر ڈپینڈنٹ نہ ہو کہ میں یہ چیزیں دیکھوں تبھی مجھے موت یاد آئے. مائک دیں گے. موت کو کیسے یاد کریں وہ؟ اچھا, قبرستان میں جو اس میں اہل علم کا اختلاف ہے عورتوں کے لیے کہ عورتیں آیا کہ جا سکتی ہیں, قبرستان نہیں جا سکتی. زیادہ صحیح جو بات معلوم ہوتی ہے وہ ان کا نہ جانا ہے. بہرحال ابھی وقت کا تفصیل نہیں ہے. کیا نہیں, وہ مطلب دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں نے اگر موت کو یاد کرنا ہے تو قبرستان کے بغیر بھی تو انسان موت کو یاد کر سکتا ہے نا. نہیں, قبر پہ جانا تو ایک یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم روز جا رہے ہیں, کبھی کبھار جو ہے وہ انسان جاتا ہے قبرستان پہ اور تدبر یا غور و فکر کرتا ہے. بہرحال عورت کے لیے قبر کے علاوہ جو ہے جو بھی طریقے ہیں وہ انشاءاللہ اپنا سکتی ہے. ہاں, اگر آف دا ٹاپک کرنا تو آف دا ٹاپک کر لیں. شیخ آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے قرآن کا آپ نے سیشن کروایا تھا رمضان میں کہ قرآن پہ کیسے صحیح طریقے سے تدبر کیا جائے. اب اس میں یہ مطلب آپ نے بھی بتایا تھا کہ ہر انسان کا تدبر قرآن جو ہوتا ہے وہ الگ طریقے سے ہو سکتا ہے. جیسے امیر بھی اس پہ الگ طریقے سے تدبر کرتے ہیں. قرآن کا آپ نے سیشن کروایا تھا رمضان میں کہ قرآن پہ کیسے صحیح طریقے سے تدبر کیے طریقے سے کرے گا. اب اس میں مطلب ابھی بھی بتایا کہ ہر انسان ابھی کا تدبر قرآن سے ہوتا ہے وہ الگ طریقے سے ہوتا ہے. جیسے ہم یہ اس پہ اسلام اور جو ہے غریب اس بات سے کرتا ہے اور آپ پوائنٹ بتا سکتے ہیں کہ کوئی قرآن سے پڑھنا نہیں چاہتا آپ ذرا سا ابھی کیونکہ اس سے صحیح سمجھ نہیں نہیں. قرآن پر تدبر جو ہے نا وہ ہر بندہ کر سکتا ہے اپنے اعتبار سے, لیکن پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کو تدبر کرنے کے لیے سب سے پہلے تو مختصر سا ترجمہ اور تفسیر پڑھے. مختصر سی تفسیر میں مثال کے طور پر تفسیر احسن البیان لے لے, احسن الکلام لے لے, تاکہ پتہ تو چلے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہاں پہ اس آیت میں کیا چاہتے ہیں. دیکھیں تدبر ایسے بھی لوگ کرنے شروع ہو گئے ہیں کہ صرف ترجمہ لیا اور تدبر کرنا شروع کر دیا, اب وہ غلط راستے پہ بھی نکلے ہیں. ٹھیک ہے,
اب وہ کہہ رہے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ نے مجھے تدبر کا کہا ہے تو تدبر کرنا شروع ہو گئے اور پتہ نہیں کون کون سی باتیں جو ہے وہ اس میں لے آئے. تو یہ تدبر نہیں ہوتا, یہ جو ہے وہ توہم ہوتا ہے. توہم کیا ہوتا ہے؟ وہم پرستی, یعنی ڈوگما یا میتھ, یہ اپنی اپنی باتیں ہیں. ٹھیک ہے, اب ہوتا یہ ہے کہ عموماً جو بندہ جس فیلڈ کا ہوتا ہے نا, ہی ول ریڈ دوز سائنسز انٹو دا قرآن اینڈ دس از ڈینجرس. سمجھ میں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مثال کے طور پر ایک بندہ فزکس کا ایک فزسسٹ ہے یا ایک سائیکالوجسٹ ہے, اب اس کے دماغ پہ سائیکالوجی یا فزکس اتنی چھائی ہوئی ہوتی ہے کہ اب وہ قرآن بھی پڑھے گا, ہاں اللہ تعالیٰ نے یہی یہاں پہ کوانٹم میکینکس کی بات کی ہے, اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے نا وہ یہ سائمن فروئڈ کی سائیکالوجی ہے نا, یہ اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اپنے جو بیک گراؤنڈ نالج ہے, جو سیکولر بیک گراؤنڈ نالج ہے, اس کو قرآن میں نہیں رہنا. قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو سلف صالحین کے طریقے سے سمجھنا ہے, جیسے کہ سلف صحابہ نے سمجھا, سلف صالحین نے سمجھا. اس آیت کا معنی کیا ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ مختصر سے احسن البیان تفسیر ہے, اس سے پتہ چل جائے گا کہ اس آیت کا معنی کیا ہے. اب تدبر کیا ہے, اس کو اپنا اوپر اپلائی کریں کہ یہ آیت ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہے, اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں, میں یہاں پہ میں کیا کر سکتا ہوں, میں اپنا ان پٹ کیا دے سکتا ہوں, اس آیت کو میں اپنے اوپر اپلائی کیسے کر سکتا ہوں. یہ سارا ہے تدبر. اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ موت کو یاد کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے, سب سے اچھا طریقہ یہ جو میں نے کچھ آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں نا, پچھلے سیشن میں بھی اور سیشن میں بھی, ان کو یاد کریں اور وتر میں یا رات کو 2 رکعت نماز میں یہ آیت ریپیٹڈلی پڑھیں. جب انسان تدبر کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو ریپیٹڈلی پڑھنا, جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت کے ساتھ پوری قیام اللیل کیا کرتے تھے, ایک آیت پوری قیام اللیل میں پڑھتے تھے. تو اب ہوتا کیا, جب انسان مثال کے طور پر یہ سورہ قیامہ کی آیت ہے, کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق, اب یہ پورا ایک پیسج ہے جو انسان کو اس کی موت کو یاد دلا رہا ہے. اب یہ پیسج اگر ریپیٹڈلی پڑھے گا, اس کو یاد کریں. دوسرا, اس کو ریپیٹڈلی اپنی نماز میں پڑھیں, تو انشاءاللہ یہ بہت ایمان بوسٹنگ ہوگا اور پاورفل ہوگا اور انسان کو اپنی موت یاد آئے گی. سب سے بہترین تدبر جو ہے وہ نماز میں حالت تلاوت میں ہوتا ہے. صحیح ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ سب سے بہترین تدبر جو ٹائم جو ہوتا ہے وہ رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے. ان ناشئۃ اللیل ہے اشد وطئا واقوم قیلا, رات کا جو اٹھنا ہے وہ اقوم قیلا یعنی مضبوط ہے بات کے اعتبار سے, اشد وطئا یعنی دل اور زبان کی میچ میں اور کوہرنس میں سب سے زیادہ اچھا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان عموماً جب دن میں ہوتا ہے تو دن میں اور بھی چیزیں اس کی مائنڈ میں چل رہی ہوتی ہیں, اور وہ جو منہ سے بول رہا ہوتا ہے نماز میں, اس کا دل اس سے میچ نہیں کرتا, کوہرنس نہیں ہوتی ہے, میچنگ نہیں ہوتی ہے. رات کو جب وہ اٹھتا ہے رات کے آخری حصے میں, تو اس کا مائنڈ کمپلیٹلی فری ہوتا ہے, الا یہ کہ وہ پہلے اٹھ کے موبائل چیک کرتا ہو. بیویئر, پہلے اٹھ کے کبھی موبائل چیک نہیں کرنا, یہ آپ کے مائنڈ کو آکیوپائی کرے گا. اٹھیں اور وضو کریں اور یہ رکعت پڑھیں اور اس میں یہ علی آیت پڑھیں. ٹھیک ہے. کل اسی طرح فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون, جب روح اصلی تک پہنچ جائے گی اور ہمارے ملائکہ اس کے قریب ہوں گے اور آس پاس لوگ, وانتم حينئذ تنظرون, تم دیکھ رہو گے. فلولا ان کنتم غیر مدینین, اگر تم سمجھتے تھے کہ کوئی جزا وزا نہیں ہے, کوئی قیامت نہیں, کوئی اٹھایا جانا نہیں ہے, کوئی ہائر پاور نہیں ہے, فرجعونها ان کنتم صادقین, تو روح کو لوٹاؤ اگر تم سچے ہو. فاما ان کان من اصحاب فاما ان کان من المقربین, اگر تم قرب والے بندوں میں سے ہو, فروح و ریحان و جنت نعیم, تو خوشبو ہے, راحت ہے, بالکل ٹینشن فری ہے اور نعمت والی جنت ہے. واما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین, فسلام لک من اصحاب الیمین, تمہارے لیے سلام ہے, سلیوٹ ہے تم پر, مبارکباد ہے, کنگریچولیشنز on being the right handed. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ, اگر وہ جھٹلانے والا ہوا, گمراہ ہوا, فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ, تو اس کے لیے مہمان نوازی ہے کھولتے ہوئے پانی سے اور دہکتی ہوئی آنکھ میں جھونک دیا جانا ہے. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ, یہ سب ایسی باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ برحق ہیں. تو انسان جب
ان چیزوں کو اور قرآن سے بور نہیں ہوتا کوئی. یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ انسان کوئی بھی بک پڑھے گا, اگر وہ 10 دفعہ پڑھے گا 11ویں دفعہ بور ہو جائے گا, وہ نہیں پڑھ سکے گا. لیکن یہ آیات میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنی پاورفل ہیں کہ انسان جتنی مرتبہ بھی پڑھتا ہے اس کو مزہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اس کی حلاوت ہی ایسی ہے. تو انسان جب ریپیٹڈلی پڑھے گا نا تو مختلف اعتبار سے مختلف اینگل سے غور و فکر کرے گا. جب انسان ایک دفعہ پڑھتا ہے تو ایک اینگل سے غور و فکر کرتا ہے, یعنی جب آپ دوسری دفعہ پڑھیں گے تو دوسری اینگل سے کریں گے. اسی لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم تدبر کرتے ہیں تو نئے نئے علوم ہم پر کھلتے ہیں. وہ کیسے؟ ریپیٹڈ جب آپ پڑھیں گے تو ہر اینگل سے آپ اس کو تدبر کریں گے. صحیح. نکتفی بہذا القدر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.